بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس کائنات کے اندر مدد کرنے والا فقط ایک اللہ ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ اس دنیا کے اندر میرے رب کے سوا اور بھی کوئی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے اور گھروں کے اندر معاملات کو درست کر سکتا ہے، تو یہ اس کی غلط سوچ ہے اور اس کی یہ خواب خیالی ہے۔ میرے اللہ کے ناموں کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہی شرک کہلاتا ہے۔ میرے رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر مشکل کشا ہے تو فقط میرا ایک اللہ ہے، اگر حاجت روا ہے تو فقط میرا ایک اللہ ہے۔ اس کائنات کے اندر اگر ساری کائنات کو بنانے والا خالق ہے تو فقط ایک اللہ ہے۔ تو آج کل اس دور کے اندر آپ سب دیکھتے ہوں گے کہ قبرستانوں میں جا کر لوگ سجدے کر رہے ہیں قبروں کے سامنے، اور درباروں پر اگر دیکھو تو درباروں کے اوپر بھی جا کر لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی گمراہی ہے۔ سجدہ صرف فقط ایک اللہ کو ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ تو ناظرین، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہی شرک کہلاتا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سجدے کا حکم ہے فقط ایک اللہ کو۔ انہوں نے بتایا کہ جب بھی سجدہ کرو اللہ کے سامنے کرو، کسی بندے کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے تو صحابہ اکرام کی زندگی بھی تھی، انہوں نے بھی میرے نبی کی قبر پر آ کر سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ اگر کیا ہے تو اپنے اللہ کو کیا ہے۔ یہ وہ دین تھا جہاں سے دین چلا تھا، جو حقیقی دین تھا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، جہاں سے جس طرح ایک پانی نکلتا ہے، اس طرح دین اس وقت میرے محمد مصطفیٰ کی زندگی میں سے وہاں سے خانہ کعبہ مدینہ شریف سے دین نکلا ہے، اور ان کی زندگی وہی دین ہے۔ اگر یہ بندہ کہے کہ میں زیادہ عبادت کر رہا ہوں لیکن میرے نبی کی طریقے کے خلاف ہے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ عبادت نہیں ہے، یہی شرک ہے۔ یہی آپ کو دن قیامت کے یہ آپ کا عمل آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، گھروں کے اندر اگر آپ سکون چاہتے ہو، گھروں کے اندر اگر آپ امن چاہتے ہو، گھروں کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد فرمانبردار ہو، میرے تابع ہو، گھر کے اندر کوئی موذی مرض نہ آئے، تو پھر میرے بھائی اور دوستو صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیونکہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ میرے اللہ نے آسمانوں سے، عرش برین سے جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا، انہوں نے اپنی زندگی اس طریقے کے مطابق گزاری۔ یہی ہمارا دین ہے۔ میرے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کسی قبر پر سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کیا ہے تو اپنے اللہ کے سامنے کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے لیے ایک اہم اعلان ہے میرے نبی کا۔ آج دنیا کا نظام دیکھ لو، قبروں کے اوپر، درباروں پر لوگ سجدے کر رہے ہیں اور کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں۔ یہی تو شرک ہے۔ ناظرین، سجدہ میرے رب کو روا ہے، میرے رب کی یہ شان ہے۔ تو یہ دیکھ لو آج کتنی گمراہی ہے، کتنی مشکلات بن چکی ہے۔ لوگ جو ان پڑھ لوگ ہیں، جن کو علم نہیں، وہ قبروں کے اوپر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سجدے کر رہے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے بھائی کیوں یہ کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تو اللہ کا ہے لیکن یہ ہم چوم رہے تھے اور تعظیمی سجدہ ہے۔ او میرے بھائی،
یہی تو میرے نبی نے اپنی زندگی میں تبلیغ کی ہے، یہی تو جرم ہے۔ اپنے اندر ایک جرت پیدا کرو، ایمان پیدا کرو، ایک طاقت پیدا کرو کہ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، جب بھی آپ کو مشکل آئے تو اللہ کو یاد کرو۔ اگر کوئی تکلیف ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں سجدے میں چلے جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ سے مانگو۔ تو یہ طریقہ ہے کامیابی کا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اگر دیکھو نا درباروں پر لوگ جاتے ہیں وہاں سے مٹی لے کر آتے ہیں کہ شفا ہو جائے گی۔ خدا کے بندے وہ تو فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ تو آپ کے محتاج ہیں۔ اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو وہ جاتے کیوں؟ وہ نہ جاتے اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنی ماں کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے مریدین کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو چھوڑ کر۔ یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے موت، وہ تو آپ کے محتاج ہیں۔ آپ درود پڑھیں گے تو ان کو پہنچ جائے گا، لیکن وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک ہیں، انہوں نے تو اپنی دنیا بنا لی، آخرت بنا لی۔ اس دنیا میں وہ اللہ کو یاد کرتے رہے، ان کی راتیں اللہ کی یاد میں رہیں، وہ قیام اللیل کرتے رہے، قرآن کو پڑھتے رہے۔ وہ اللہ کے ولی ہے۔ اللہ کے ولی جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی آگے بھی ضرورت ہے، وہ تو آزاد ہیں آگے، ان کے لیے تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ خود بھی محنت کرو اللہ کو منانے کی۔ آپ بھی ولی بن سکتی ہو، آپ بھی ولی بن سکتے ہو، صرف محنت کی ضرورت ہے، سوچ کا فرق ہے۔ ایک میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شام کے وقت اپنے گھروں میں لوگ کہتے ہیں کہ صفائی کرنے سے رزق ختم ہو جاتا ہے، غربت آ جاتی ہے۔ یہ بھی صرف بات ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہے، کہتے ہیں کہ عورتیں اگر رات کو گھر میں یہ عمل کریں، بھاری دیں، صفائی کریں جھاڑو لے کر، تو رزق صاحب باہر نکل جاتا ہے۔ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کسی جگہ پر، کسی حدیث میں اس کا پروف نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنی ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ، یہ بس اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، لیکن مستند اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کرو اپنے گھروں کے اندر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت کو اجاگر کرو، اور اپنے بچوں کو، بیوی کو ان کی زندگی کے متعلق بتایا کرو کہ ان کی زندگی کیسی گزری ہے۔ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی صحیح راستہ ہے، اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔